ایڈوکیٹ راہیل کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ سرکار کی طرف سے ایک ایسا وکیل تھا جو کہ آج تک کوئی مقدمہ نہیں ہارا تھا۔ اس وکیل کا نام جہانگیر گیلانی تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا ریکارڈ بہت صاف ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے وکیل جو ہے وہ گھبراتے تھے اور اس کے پاس جو کیس ہوتا تھا واقعی وہ کیس کو اس طریقے سے لڑتا تھا کہ اس کی ایک ایک باریکی کو اچھے طریقے سے دیکھتا تھا اور کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ راہیل کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس کے سامنے جہانگیر گیلانی ہے اور جہانگیر گیلانی جو ہے اس کیس کو لڑ رہا ہے۔ وہ بھی تھوڑا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جہانگیر گیلانی کے مقابلے کا وہ وکیل نہیں ہے۔ جہانگیر گیلانی نے آج تک کوئی مقدمہ ہارا نہیں ہے اور یہاں پر تو کئی ہار جیت ہو چکی تھی۔ راہیل کئی مقدمے ہار بھی چکا تھا اور جیت بھی چکا تھا، اور پھر جو ثبوت راہیل کے خلاف پولیس نے اکٹھے کیے تھے ان ثبوتوں کی روشنی میں اس کا بچ نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ارشد کے قتل کے جرم میں اسے سزا ہو جائے گی۔ ارشد کو اس نے قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ تو بات کی بات تھی، جب یہ کارروائی شروع ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس نے اس روز اس ہوٹل سے جا کر کے ایک غلطی ضرور کی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ شاید اسے اب بھگتنا تھا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور آج پیشی تھی۔ اس کیس کی باقاعدہ سنوائی شروع ہونے لگی تھی۔ راہیل کو مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا اور جہانگیر گیلانی بھی آ کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عدالت کے کمرے میں نازنین اور اس کے علاوہ ارشد کی سوتیلی ماں، ارشد کا بھائی اور اس کے علاوہ ایک اور اجنبی شخص بھی تھا جس کا نام شہاب بتایا گیا تھا۔ شہاب بھی اس مقدمے کی کارروائی کو سننے کے لیے آیا تھا اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شہاب کے بارے میں راہیل کو کچھ خاص علم نہیں تھا، لیکن ناظرین اور باقی گھر کے لوگ شہاب کو جاننے لگے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شہاب کون ہے۔ شہاب وہی شخص تھا جو کہ اس روز گھر آیا تھا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی، اور اس سارے کیس میں شہاب بھی کیونکہ جڑا ہوا تھا اس لیے وہ بھی اس کیس کی کارروائی دیکھنے کے لیے یہاں عدالت میں موجود تھا۔ ایک لڑکی تھی جو کہ شہاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے باقاعدہ سے نقاب کر رکھا تھا۔ شہاب نے اس سے کچھ بات بھی کی تھی اور اس لڑکی نے بھی شہاب سے بات کی تھی، لیکن ان دونوں لڑکا آپس میں کیا رشتہ تھا یا کیا تعلق تھا یہ بات بالکل کسی کے علم میں نہیں تھی اور نہ ہی یہاں کوئی جانتا تھا۔ جج آ چکا تھا اور جج آ کر کے اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ جج کے آنے پر ایک لمحے کے لیے عدالت میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر دوبارہ بیٹھ گئے تھے۔ جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے جا کر کے عدالت کے سامنے اپنا وکالت نامہ رکھا اور پھر اس نے جج کو مخاطب کیا۔ یور آنر، یہ کیس بالکل آئینے کی طرح صاف ہے۔ اس کیس میں ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے استغاثہ کی طرف سے پیش کر دی گئی ہیں۔ میں راہیل صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی طرف سے کیا وہ اپنا مقدمہ خود لڑیں گے، اپنا دفاع وہ خود کرنا چاہیں گے، یا پھر انہوں نے اپنے لیے باقاعدہ کوئی وکیل کیا ہے۔ جج نے راہیل کی طرف اپنا سر گھما کر کے راہیل سے پوچھا کہ ہاں بھئی، آپ اپنا مقدمہ خود ڈیفینس کریں گے یا پھر آپ کو کوئی وکیل دیا جائے؟ نہیں یور آنر، میں اپنے مقدمے کو خود لڑوں گا، راہیل نے کہا۔ اچھی بات ہے۔ جہانگیر گیلانی راہیل کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے راہیل صاحب، آپ ایک وکیل ہیں اور قانون اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیسوں میں ٹائم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر اس ٹائم پر اس جگہ موجود ہونا کہ جہاں پر قتل ہوا ہے۔ ایسا کہا گیا ہے کہ آپ ہوٹل شالیمار سے رات کو تقریباً 9:30 بجے نکلے تھے اور 9:30 بجے آپ نکل کر کہاں گئے تھے، کیونکہ آپ سے جاننا یہ ضروری ہے۔ ہم اپنی طرف سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، لیکن اگر یہ بات آپ بتائیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یور آنر، میں اس روز جب کہ ہوٹل میں پارٹی کر رہا تھا، مجھے نازنین کا فون آیا تھا۔ نازنین نے مجھے کہا کہ اس کا میری وجہ سے اس کے شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ اس جھگڑے کو لے کر کے بے حد پریشان ہے۔ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو اس بات کے لیے سمجھاؤں
کہ وہ اتنے بڑے جھگڑے کھڑے نہ کرے اور ناظرین کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرے نہ کہ جانوروں کی طرح۔ لہٰذا اس بات کو سن کر کے میں وہاں سے یعنی اس ہوٹل سے دیکھا کہ پارٹی کے لوگ اپنے اپنی مستی میں مصروف ہیں، تو میں وہاں سے نکل آیا۔ میں وہاں سے سیدھا ناظرین کے پاس پہنچا۔ میرے پاس اپنی گاڑی ہے، اس لیے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا ناظرین کے پاس پہنچنے میں۔ میں ناظرین کے پاس پہنچا تو قریب 9:45 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ میں نے جا کر کے ارشد کو سمجھایا، ناظرین بھی وہاں پر موجود تھی، اس کے لیے آپ ناظرین سے چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ارشد کو سمجھانا میرا فرض بنتا تھا، لیکن وہ کسی بھی طور پر کوئی بھی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میری اس کی اچھی خاصی بحث اس بات کو لے کر کے ہو گئی۔ اس بحث کے چلتے اس نے مجھے اور میں نے اسے اچھی خاصی سنا دی، اور اس جھگڑے میں وہاں سے نکل آیا۔ جب میں وہاں سے نکلا قریب 10:15 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت تک ناظرین، ارشد اور میں تینوں وہاں پر موجود تھے۔ جب میں وہاں سے نکلا، میرے نکلتے ہی ناظرین واپس اپنے گھر اندر چلی گئی، یعنی اس بیٹھک سے نکل گئی تھی جس میں ارشد موجود تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، وہ ہمارے جھگڑے سے بے حد تنگ آ چکی تھی، اور اس طریقے سے وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ سونے کے لیے گئی، میں 10:15 بجے وہاں سے نکلا۔ ارشد بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی پریشانی اس کو نہیں تھی۔ پھر میں اپنی گاڑی کے پاس آیا، گاڑی میں بیٹھا اور واپس ہوٹل شالیمار پہنچ گیا۔ جس وقت میں ہوٹل شالیمار پہنچا، اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ پولیس کہتی ہے پوسٹ مارٹم کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 11 بجے خون ہوا۔ جس وقت میں ارشد سے ہو کر کے واپس ہوٹل شالیمار پہنچا، مجھے 11 ہوٹل میں آ کر کے ہوئے تھے۔ اس لیے یور آنر، یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے۔ اگر ٹائم کی ہی اہمیت ہے اور ٹائم ہی پولیس دیکھ رہی ہے تو اس کے مطابق سے میں قتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 11 بجے میں ہوٹل شالیمار واپس آ چکا تھا اور 11 بجے میں اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو چکا تھا۔ ایڈوکیٹ جہانگیر گیلانی نے بات سن لی تھی اور پھر اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ جس ہوٹل کے لڑکے نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ رات کو 9:30 بجے اپنی اس پارٹی کو چھوڑ کر کے نکل گئے تھے، اس لڑکے نے آپ کو 11:30 بجے کے بعد ہوٹل میں دوبارہ دیکھا تھا۔ اگر آپ 11 بجے آ چکے تھے تو اس بات کا کسی نہ کسی کو تو علم ہوتا، کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا گیسٹ اس نے اس بات کو نوٹس کیا ہوتا۔ پھر آپ کی یہ 1.5 گھنٹے کی غیر موجودگی کہ آپ 9:30 بجے گئے اور 11 بجے واپس آئے، اس پر بھی تو لوگوں نے سوال اٹھانے تھے، اور آپ یہ 1.5 گھنٹہ اس طریقے سے اس پارٹی میں سے کھا گئے تو آپ مزید آدھا گھنٹہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بیان پہ مکمل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لڑکے کے مطابق آپ 11:30 بجے اسے دکھائی دیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 11:30 بجے واپس آئے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ 9:30 بجے وہاں سے نکلے تھے ہوٹل شالیمار سے، اور آپ ارشد کے پاس پہنچے تھے تقریباً 10 بجے کے قریب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے جانے میں 20 سے 25 منٹ کا وقفہ لگتا ہوگا۔ 20-25 منٹ کا وقت اگر آپ کو ارشد کے گھر پہنچنے کا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے مطابق آپ وہاں سے 10:15 بجے نکلے تھے تو 11:15 بجے آپ کو واپس ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 11 بجے ہوٹل میں پہنچے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ 11 بجے بھی ہوٹل میں پہنچے ہوتے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اس بات کا گواہ ہوتا، لیکن ہمارے پاس جو گواہ ہے وہ اس بات پہ پکا ہے کہ اس نے آپ کو 11:30 بجے کے بعد دیکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں سے 10:15 بجے نہیں بلکہ 11 بجے نکلے۔ ٹھیک 11 بجنے میں جب 5 منٹ تھے، آپ نے ارشد کو گولی ماری۔ جب وہ گولی سے مر گیا، اس کے بعد آپ نے اس کی بیگم کو ایک بات سمجھائی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے۔ جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے اور اتنا دور چلے جائیں گے کہ کم سے کم اس بات کو آپ کو گئے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہو جائیں، وہ ایک اور گولی چلائے جس سے گھر والے سمجھیں کہ ارشد ابھی تک زندہ ہے۔ ارشد کے موت کی تصدیق گھر والے اس بات کے لیے کریں کہ
ارشد 11 بجے کے بعد مارا گیا ہے، جبکہ ارشد 11 بجنے میں 5 منٹ پر ختم ہو چکا تھا اسی گولی سے جو کہ آپ نے چلائی۔ دوسری گولی اس لیے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے کہ آپ تو اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھے جس وقت ارشد کی ہلاکت ہوئی، آپ تو وہاں سے نکل چکے تھے، جا چکے تھے۔ لیکن جب آپ وہاں سے نکلے 11 بجنے میں 5 منٹ تھے، آپ نے ارشد کو مارا، اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کے پاس آئے، تقریباً 11 بجے آپ نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا ہوگا اور پھر آپ سیدھا 11:30 بجے کے قریب ہوٹل شالیمار میں واپس آئے، جب آپ کو ہوٹل کے اس بہرے نے باقاعدہ آپ کو اس پارٹی میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہوٹل کا بہرا آپ کے 11:30 بجے آنے کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ 11:30 بجے واپس آئے ہیں تو یہ اتنا ہی سمے بنتا ہے کہ جب آپ وہاں سے یہاں آ سکیں، اور آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ گئے۔ یور آنر، میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 10:15 بجے وہاں سے نکل آیا تھا، اور اس بات کی میرے پاس باقاعدہ گواہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے لیے آپ ناظرین کو کٹہرے میں بلا کے پوچھ سکتے ہیں، اور ناظرین اس بات کی گواہی دے گی کہ میں 11:15 بجے وہاں سے نکل آیا تھا، اور جس وقت میں وہاں سے آیا تھا اس وقت تک ارشد زندہ تھا، اور ارشد نے جو ہے وہ باقاعدہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہوئے ناظرین جی کو کٹہرے میں بلا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ ناظرین کو کٹہرے میں پکارا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ناظرین بھی آ کر کے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو مس ناظرین، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ نے یہ جو ساری کہانی اس وقت ہمیں راحیل صاحب نے بتائی ہے، آپ کیا اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا کہ 11:15 بجے راحیل صاحب جو ہے وہ ارشد کو بالکل صحیح سلامت زندہ سلامت چھوڑ کر کے وہاں سے چلے آئے؟ جی بالکل ایسا ہوا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر 10:15 بجے وہ وہاں سے نکل آئے تھے، 5 منٹ انہیں لگے ہوں گے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ 10:30 پونے 11 بجے اپنے ہوٹل شالیمار واپس پہنچ سکتے تھے۔ آپ اس ویٹر کے بیان کو کیا کہیں گی کہ جس نے انہیں 11:30 بجے دیکھا؟ سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ویٹر ہے، اس کے پارٹی میں اور 100 کام رہتے ہوں گے، یہ آ گئے ہوں گے 11 بجے سے پہلے، لیکن اس نے جب انہیں دیکھا اس وقت 11:30 ہو رہے تھے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس نے انہیں لیٹ نوٹس کیا، لیکن کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے اس لیے اس کی بات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ بقول ان کے کہ جب یہ 10:15 بجے وہاں سے نکلے، ارشد بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، زندہ سلامت تھا، اور آپ بھی صحیح سلامت زندہ سلامت ارشد کے پاس موجود تھی۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، ایک کہانی بناتے ہیں، یہ کہانی میرے خیال میں پرفیکٹ بیٹھنی چاہیے۔ ارشد کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ وہاں سے 10:15 بجے نکلے۔ جب یہ 10:15 بجے ارشد کے ساتھ جھگڑا کر کے نکلے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ ارشد کسی بھی طور پر آپ کو اور ان کو لے کر کے سنجیدہ نہیں، اور وہ کبھی بھی آپ کو وہ آزادی نہیں دے گا جو آپ چاہتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں ایک پلان آیا، آپ وقتی طور پر اپنے کمرے میں واپس چلی گئیں، اپنے گھر کے اندر چلی گئیں، اور تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد آپ واپس اس کمرے میں آئیں جہاں پر ارشد موجود تھا۔ 10:15 بجے یہ جا چکے تھے، اب 11 بجنے میں تقریباً 5 منٹ باقی تھے۔ آپ نے آ کر کے دراز سے پستول نکالا جہاں پر ارشد اپنا پستول رکھتا تھا۔ آپ نے پستول اٹھایا، ارشد کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ کیا کریں گی۔ آپ نے اس پستول کو اٹھایا، اس کا رخ ارشد کے سینے کی طرف کیا، آپ نے ایک گولی چلا دی۔ جیسے ہی گولی چلی ارشد وہیں پہ مر گیا۔ اس سے وہ گھڑی بھی رک گئی اور اس گھڑی کا کانچ بھی ٹوٹ گیا جو کہ ارشد کی جیب میں تھی۔ اب آپ نے ارشد کو تھوڑا سا رخ بدلا، اس کے ہاتھ میں پستول تھما دی، اور اس کے ہاتھ میں پستول تھما کر کے آپ نے ایک فائر اور کر دیا جو کہ اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ آپ ارشد کو دوبارہ جو ہے وہ
یہ چاہتی تھیں کہ مرنے کا ٹائم جو ہے وہ ایگزیکٹ نہ رہے اور مرنے کے ٹائم میں کنفیوژن ہو جائے، یا گھر والوں کو ایسا پتہ لگے کہ انہوں نے 2 گولیاں سنی تھیں اور دوسری گولی آپ نے تقریباً 11:05 یا 10 منٹ پر چلا دی۔ 11:05 یا 10 منٹ میں گولی چلانے کے بعد یا تو آپ نے گولی ہی ارشد کے ہاتھوں سے چلوائی، یا پھر آپ نے گولی چلانے کے بعد ریوالور ارشد کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، کیونکہ کوئی بھی گھر کے اندر سے یہاں پر آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے دوسرے کمرے میں جا کر کے اپنی تجوری کا حلیہ بگاڑا، خود ہی اس میں سے پیسے نکال کر ایک گٹھڑی میں باندھ کر کے ارشد کے پاؤں کے قریب لا کر کے رکھ دیے، اپنے سامان کو بکھیرا، اپنے معاملات کو خراب کیا۔ پھر آپ وہاں سے چلی گئیں اور جا کر کے آپ لیٹ گئیں۔ اب آپ نے اپنی نوکرانی کو بلایا، آپ کی نوکرانی آپ کے پاس آئی تو اس سے آپ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اور سر درد کی دوا جو ہے وہ لے آؤ، اور اسے سر درد کی دوا لینے کے لیے آپ نے ارشد کے کمرے میں بھیجا۔ جب آپ ارشد کے کمرے میں اسے بھیج رہی تھیں، اس وقت غالباً ایسا وقت تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس وقت رات کے 11:30 بجے کے قریب کا ٹائم ہو چکا ہے اور ارشد مر چکا ہے، اور باقاعدہ 2 گولیاں چلا کر کے آپ نے گمراہ بھی کر دیا ہے کہ اس کی اتنی جان تھی کہ اس نے گولی بھاگتے ہوئے چور کو ماری، اور وہ چور جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ اس کی گولی کی زد میں نہیں آیا۔ اسی لیے آپ نے وہ سارا سامان بکھیرا تھا کہ یہ واردات قتل کی جگہ چوری کی واردات لگے۔ جب چوری کی واردات یہ لگے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ تو کیونکہ اس وقت وہاں پر تھی ہی نہیں، نہ آپ نے پہلی گولی چلائی نہ دوسری چلائی، آپ اس بات کو ثابت کریں گی کہ آپ تو اندر اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ تو یہ بات کسی باہر کے آدمی کسی چور پر چلا جائے گا، یہ شک کسی باہر کے آدمی کسی چور پر جائے گا تو وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر آ کر کے آپ نے اپنی نوکرانی کو ارشد کے کمرے میں بھیجا۔ جب ارشد کے کمرے میں نوکرانی آئی، اس سے پہلی بار اس بات کا انکشاف ہوا کہ ارشد مر چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا، ظاہری بات ہے کہ اس کا ڈرنا فطری تھا، اس نے آپ سب لوگوں کو بلا لیا، آپ سب لوگ وہاں پر آ گئے۔ اسی وقت شہاب صاحب کی انٹری ہوئی، کیونکہ شہاب صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی اسی وقت ہوا، اور وہ آپ کو پوچھنے کے لیے اندر آ گئے۔ پھر پولیس آئی اور وغیرہ وغیرہ، وہ جو کچھ بھی ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ راحیل نے یہ قتل نہیں کیا اور وہ آپ کے بیان کے مطابق 10:15 بجے وہاں سے نکل آیا تھا، تو کیونکہ آپ ہی نے راحیل کو بلایا تھا، آپ راحیل اور ارشد ہی اس کمرے تک موجود تھے جس کمرے میں آپ تینوں کی بات چیت ہوئی۔ راحیل چلا گیا، راحیل کے چلے جانے کے بعد آپ نے ارشد کو مار دیا، آپ نے اس کے بعد چوری کا ڈرامہ بنایا، اپنی نوکرانی کو بھیجا، نوکرانی نے دوائی کے بہانے جو ہے وہ اس لاش کو دیکھا، اور پھر آپ جب سارے لوگ آ کر کے اکٹھے ہوئے، آپ ان میں آ کر کے مل گئیں، اور آپ نے یہی ظاہر کیا کہ یہ خون جو ہے وہ کسی چور نے کیا ہے جو کہ باہر بھاگ چکا ہے، جس کے پیچھے ارشد نے گولی چلائی تھی جو کہ اسے نہیں لگی۔ اس لیے محترمہ بات یہ ہے کہ سیدھی سیدھی جو یہاں پر حقائق ہے اس کہانی کے تحت جو میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے تحت آپ نے اپنے شوہر کا قتل کیا، اصل مجرم اصل قاتل آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کا قتل کیا اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کو مارا۔ نہیں یار اونر، یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، میں اپنے شوہر کو کیوں ماروں گی؟ بھائی راحیل کے لیے، آپ اس سے محبت کرتی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بات کسی کے بھی نگاہوں میں اب چھپی ہوئی نہیں ہے، گھر کے نوکر تک جانتے ہیں آپ کی اس محبت کا قصہ۔ اگر ایسا مان لیا جائے کہ آپ نے اپنے شوہر کو نہیں مارا تو پھر آپ کے شوہر کو راحیل نے مارا، دونوں میں سے کوئی ایک قاتل ہے۔ یار اونر، یہ قتل
دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے. یا تو یہ قتل راحیل نے کیا ہے جو کہ 11:30 بجے نوکر کو جو کہ ویٹر تھا اس کو نظر آیا اور اس سے پہلے نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ 11 بجے قتل کر کے اطمینان سے نکلا, 11:30 بجے ہوٹل شالیمارا کے دوبارہ اپنی پارٹی میں مل گیا. یا پھر اگر وہ سچ بول رہا ہے کہ اس کا بیان ہے کہ وہ 10:15 بجے وہاں سے نکل آیا تھا, تو اگر وہ 10:15 بجے وہاں سے نکل آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10:15 بجے اگر وہ وہاں سے نکلا ہے تو پھر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا قتل, ارشد کا قتل اس نے نہیں کیا, اس کے آ جانے کے بعد ارشد کا قتل خود اس کی بیوی نازنین نے کیا. اور نازنین کے پاس سب سے زیادہ تگڑا موٹیو آف مرڈر تھا, کیونکہ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی, اپنے شوہر کو جانور سمجھتی تھی, اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا, اس پہ ظلم کرتا تھا, اور ایسے میں اگر اس نے اپنے شوہر کو مار دیا تو یہ اس نے کوئی برا نہیں کیا, کیونکہ وہ اپنی طرف سے یہ صحیح کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ جب اس نے راحیل کو بلایا اور راحیل اور اس کی مشترکہ بات کو سن کر بھی ارشد اس بات کی آمادگی نہیں دے رہا کہ وہ دونوں آپس میں مل جائیں اور ارشد اسے عزت و احترام سے چھوڑ دے, تو ایسے میں اب اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا, اور وہ چارہ تھا کہ وہ ارشد کا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے نکال دے. لیکن وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ پکڑی نہ جائے, اس لیے اس نے ایک پلان بنایا, اور اس پلان کے چلتے اس نے اپنی تجوری کو خالی کیا, اس کا سامان لا کر کے ارشد کے قدموں میں ڈالا, سٹول کو گرایا تاکہ چوری لگے, کمرے کی چیزوں کو خراب کیا. اس کے بعد ارشد کے ہاتھ میں پستول دے کر کے ایک گولی اور چلوائی کہ شاید جو بندہ بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے, لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کہا کہ ارشد تو وہیں پر مر گیا تھا جب اسے پہلی گولی لگی تھی, اور پہلی گولی ہی اس کا کام تمام کر گئی تھی. ایسے میں دوسری گولی چلانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی. یور آنر, ایک لاش گولی نہیں چلا سکتی, اور یہی بات جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. پہلی گولی سے اس کا کام تمام ہو گیا. دوسری گولی چلانے کا مقصد یہی تھا کہ گمراہ کرنا, کہ کسی چور کے پیچھے دوبارہ ارشد نے گولی چلائی اور وہ چور بھاگ گیا. لیکن تو ایسے میں یہ لڑکی یا تو قاتل ہے یا پھر راحیل قاتل ہے, دونوں میں سے کوئی ایک قاتل ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی قاتل نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے, وہ اس چیز کو ثابت کرے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا ہے, کیونکہ ہم نے اس بات کو ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ قتل کس طریقے سے ہوا ہوگا. عدالت ثبوت اور گواہ دیکھتی ہے. گواہ ہمارے پاس موجود ہے, ہوٹل شالیمار کا وہ ملازم جس نے 11:30 بجے انٹری نوٹ کی راحیل صاحب کی. گواہ یہ کہتا ہے, دوسرا گواہ یہ کہتا ہے, خود راحیل یہ کہتا ہے کہ جب وہ ارشد سے بات کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت صرف ایک ہی گھر کا فرد تھا جو کہ اس بیٹھک میں موجود تھا, جو کہ گھر سے بالکل ہٹ کے بنی ہوئی ہے اور گھر کے اندر جانے کا ایک الگ راستہ ہے. اور وہ بندہ جو وہاں پر موجود تھا اس گفتگو کے دوران, اس لڑائی کے دوران جو کہ ان کے درمیان میں ہوئی, وہ اور کوئی نہیں نازنین تھی. ایسے میں نازنین کا اپنے شوہر پہ غصہ اور اپنے شوہر کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. میرے مطابق یا تو یہ قتل نازنین نے کیا ہے یا پھر یہ قتل راحیل نے کیا ہے. اگر راحیل بے گناہ ہے تو پھر نازنین قاتل ہے, اور اگر نازنین بے گناہ ہے تو راحیل قاتل ہے. ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا قاتل نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ دونوں بے گناہ ہیں جیسا کہ یہ اپنے اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, تو پھر قاتل کون, اس کیس کا مجرم کون ہے, پھر یہ قاتل کون ہے, کس نے یہ قتل کیا ہے؟ یور آنر, یہاں پر کوئی ایسا تیسرا موجود نہیں ہے کہ جو قاتل ہو, جسے قاتل ٹھہرایا جا سکے. ماں تھی, کمرے میں اپنے گھر میں موجود تھی, سو رہی تھی. بھائی تھا, وہ اپنے کمرے میں موجود تھا, سو رہی تھی. نوکرانی تھی, اپنے کمرے تک محدود تھی اور کسی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. ارشد کی بیٹھک تک, ارشد کے کمرے تک, ارشد وہاں پر خود اکیلا موجود تھا. پہلی گولی چلی, کسی کو
کچھ شک نہیں ہوا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کی عادت ہے، وہ رات کو گولیاں چلاتا رہتا ہے، کتے بلیوں پہ فائر کرتا ہے۔ دوسری گولی چلی، کچھ شک نہیں ہوا۔ اب ہو سکتا ہے کہ صبح تک اس کے کمرے میں کوئی نہ جاتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے من موجی ہے، من میں مگن ہے، لیکن اس کے کمرے میں باقاعدہ نوکرانی کو دوائی لینے کے لیے بھیجا گیا اور دوائی جو ہے وہ اس کے کمرے میں نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اشارہ ہو سکتا تھا کہ اب اس قتل کا راز کھل کر کے سامنے آ جانا چاہیے کہ قتل ہو چکا ہے۔ نوکرانی گئی، اس نے دیکھا وہ مرا پڑا ہے، اور پھر اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر شہاب آ گیا، شہاب کی گاڑی کی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہاب آیا اور پھر شہاب نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ میرے مطابق اب یا تو قاتل راحیل ہو سکتا ہے یا پھر قاتل ظاہری بات ہے کہ نازنین ہو سکتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے قاتل کون ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ عدالت ظاہری بات ہے کہ ثبوت مانگے گی، گواہ مانگے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ انہی کہانیوں میں سے انہی کی غلطیاں نکال کر کے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ اب راحیل نے کہا، واہ وکیل صاحب واہ، یا میں قاتل ہوں یا پھر قتل نازنین نے کیا ہے۔ میں 11:30 بجے اس ملازم کو نظر آیا، اس سے پہلے دکھائی نہیں دیا، میں قاتل ہو گیا۔ نازنین میرے سامنے وہاں سے چلی گئی تھی جب میں ارشد کے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ آپ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد وہ آئی ہوگی، اس نے قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بات صرف ایک مفروضے پر مبنی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ کسی نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی اس نے قتل کیا۔ کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، صرف آپ کا اندازہ ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ قتل میں نے کیا، میں وہاں سے 10:15 بجے نکلا، قتل 10:15 بجے کے بعد ہوا، 11 بجے کے قریب قتل ہوا۔ اگر یہ قتل میں نے کیا، میں تو وہاں سے نکل آیا، میرا شہاب سے ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ میں شہاب کو کراس کیا اور نہ ہی شہاب نے مجھے دیکھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نازنین نے قتل کیا ہوگا۔ اگر قتل نازنین نے کیا اور کوئی چور نہیں تھا، کوئی لٹیرا نہیں تھا، تو پھر مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جس وقت نوکرانی نے گھر کے لوگوں کو اکٹھا اس کمرے میں کیا اور سب کو بتایا کہ قتل ہو گیا ہے، اسی کے تھوڑی دیر بعد شہاب کی انٹری ہوئی، شہاب آیا، شہاب نے ان تمام گھر والوں کو وہاں پر اکٹھے دیکھا، اور پھر جب پولیس آئی تو شہاب نے بیان دیا کہ جب وہ آ رہا تھا اس نے کسی شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا جو کہ اسے کراس کر کے اور دھند میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اگر یہ قتل نازنین نے کیا ہوتا تو پھر وہ بھاگنے والی نازنین ہو سکتی تھی۔ وہ جو شخص بھاگا، جو رات کے اندھیرے میں اس دھند کے اندر گم ہو گیا، قاتل وہی ہے۔ نازنین تو قاتل بنتی نہیں، کیونکہ اگر نازنین ہی قاتل ہوتی تو پھر نازنین جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوتی، وہ اس بھاگنے والے میں شامل ہوتی۔ پھر وہ بھاگنے والا جو شخص جس کا بیان شہاب نے دیا، پولیس کو دیا، وہ کون تھا؟ اگر قتل نازنین نے کیا ہوتا تو بھاگنے والا شخص کبھی بھی سامنے نہ آتا۔ اب جہانگیر گیلانی نے کہا، دیکھیے سنیے میری بات سنیے، یہ بالکل جو بات ہے یہ ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو سکتی ہے۔ جب 11 بجے آپ نے قتل کیا، اس کے بعد اپنے نازنین کے ساتھ مل کر گھر کا حلیہ بگاڑا، چوری کا رنگ دیا، پھر ایک فائر اس نے آپ نے نازنین کو کرنے کے لیے بولا، اور کرنے کے بعد وہ پستول آپ نے ارشد کے ہاتھ میں دینے کے لیے بولی کہ اس وقت تک آپ کو تقریباً
11:10-15 ہو چکے تھے اور آپ ابھی تک وہیں پر تھے اور آپ وہاں پر بیٹھ کر کے یہی پلاننگ کر رہے تھے کہ اس قتل کو چوری کا رنگ دے دیتے ہیں۔ آپ جلدی سے تقریباً 11:10 11:15 پر وہاں سے بھاگے۔ کیوں؟ کہ آپ وہاں پر موجود اس بات کی اصلاح کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین کو آپ نے سارا ڈرامہ سمجھایا۔ اب میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا۔ آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر پرلے کمرے میں جا کر کے تجوری کھولی، تجوری میں سے مال نکالا، لا کر کے ارشد کے پاؤں میں رکھا۔ ارشد کے پاؤں میں مال رکھنے کے بعد آپ نے اب ناظرین کو سمجھایا کہ اب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک فائر کر دیا جائے جس میں ایسا پتہ لگے کہ ارشد ابھی تک زندہ ہے۔ جب آپ فائر کریں گی تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ میں اپنی گاڑی تک پہنچ چکا ہوں، اور اگر میں اپنی گاڑی تک پہنچ چکا ہوں گا تو 11:10 11:15 کے دوران میں اپنی گاڑی میں سوار ہو کے یہاں سے نکل جاؤں گا، اور جب میں اپنی گاڑی میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہی تاثر ہوگا کہ یہ قتل جو ہے وہ کسی چور نے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں واپس چلی جانا، اپنی نوکرانی کو بلانا، گولی لینے کے بہانے اسے یہاں پر بھیجنا۔ نوکرانی کو پتہ چلے گا کہ خون ہو گیا اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، اور جب وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ یہاں آ جائیں گی۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر آئیں گی تو تب ان لوگوں پر یہ خلاصہ ہوگا کہ یہاں پہ قتل ہو چکا ہے۔ جب تک یہ ساری بات کھلے گی اس وقت تک میں ہوٹل میں پہنچ چکا ہوں گا یا بالکل ہوٹل کے قریب ہوں گا۔ اسی لیے آپ 11:30 بجے کے بعد ہوٹل کے ملازم کو نظر آئے تھے کہ آپ وہاں سے نکلے ہی 11:10 پر تھے کہ آپ 11 بجنے میں 5 منٹ تھے کہ آپ نے خون کیا۔ 5-10 منٹ میں آپ نے ناظرین کے ساتھ مل کے یہ ساری پلاننگ کی اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے، کیونکہ آپ کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہے، آپ وکیل ہیں، اس لیے آپ نے پورا کھیل اپنی سمجھداری سے کھیلا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ وہاں سے نکل آئے تو اس کے بعد ناظرین نے اپنی نوکرانی کو کمرے تک بھیجا اور پھر وہ ان لوگوں میں آ کر کے شامل ہو گئی۔ اور جب آپ وہاں سے بھاگ رہے تھے، یعنی اس قتل کو کر کے جا رہے تھے، اس وقت قریب 11:15 بجے کا ٹائم تھا، اور 11:15 بجے کے قریب ہی آپ نے شہاب کو کراس کیا، اور شہاب نے آپ کو دیکھا یا پھر دھند کی وجہ سے نہیں دیکھا، اور آپ اپنی گاڑی تک پہنچے جہاں پر آپ نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا تھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوٹل شالیمار کے لیے روانہ ہو گئے، ہوٹل میں آئے اور 11:30 بجے کے بعد آپ کو ہوٹل کے ملازم نے ہوٹل میں نوٹس کیا۔ اس بات سے یارونر پتہ چلتا ہے کہ 9:30 بجے کا غائب ہوا شخص 11:30 بجے اگر ہوٹل میں واپس آ جائے تو اسے قتل کہہ سکتے ہیں، اس پہ قتل ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے، اسے قاتل مانا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا ثبوت ہے کہ جس کے بعد میرے خیال میں گنجائش نہیں رہتی۔ چلو مان لیا کہ ناظرین نے قتل نہیں کیا، لیکن وہ اس سازش میں شامل ضرور تھے۔ قتل ظاہری بات ہے رحیل نہیں کیا، رحیل نے 11 بجنے میں 5 منٹ پہ گولی چلائی، ارشد کو مارا، اس کے بعد ناظرین کے ساتھ مل کر کے ایک ڈرامہ رچا، اس ڈرامے کے رچنے کے بعد وہاں سے بھاگا، شہاب سے ٹکرایا، شہاب کو چھوڑ کر کے ہوٹل شالیمار آ گیا اور ہوٹل شالیمار پہنچ کر کے بے گناہ بن کر کے بیٹھ گیا۔ نہیں یارونر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ناظرین نے کہا، دیکھیے مس ناظرین، آپ کو جب عدالت پوچھے آپ تبھی بات کیجیے، خود سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے، یہ عدالت کی توہین مانی جائے گی۔ یارونر کرنے دیجیے، بات کرنے دیجیے، چلیں آپ کیجیے بات، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، کیا فرمانا چاہ رہی ہیں، مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کی یہ بات بھی سن لوں۔ یارونر، میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے مجھے خون کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خون میں نے کیا ہے، اس خون کی مجرم میں ہوں، راحیل نے خون نہیں کیا، راحیل بے گناہ ہے، آپ مجھے سزا دیجیے، راحیل نے خون نہیں کیا، میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے مجھے یہ خون کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اب تک چپ تھی کہ شاید
کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب راحیل کے گلے میں پھانسی کا پھندا مجھے نظر آ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کی باتوں میں، جہانگیر گیلانی صاحب کی باتوں میں راحیل جیت نہیں پائے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا راز، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جو، بہرحال میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ قتل میں نے کیا ہے۔ میں اس قتل کی اصل مجرم ہوں اور میرے پاس باقاعدہ اس کا گواہ موجود ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ آپ کا گواہ کون ہے مس نازنین؟ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے۔ آپ کا ایسا چشمدید گواہ کون ہے جس نے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ یہ قتل آپ نے کیا ہے اور آپ ہی قاتل ہیں؟ یار آنر، میرا گواہ اسی عدالت میں موجود ہے، اس لیے آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گیلانی صاحب چاہیں تو میں اس گواہ کی بات کر سکتی ہوں، اسے یہاں پر بلا سکتی ہوں، اس کی گواہی سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ قتل راحیل نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ بس ایسا ہے کہ راحیل مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ، میں جیسا کہ اس نے بتایا، وہ بالکل اپنے بیان میں سچا ہے۔ ٹھیک 10:15 بجے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، جیسا کہ گیلانی صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ قتل مجھے کر دینا چاہیے، مجھے ارشد کو مار دینا چاہیے، ارشد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک واپس ارشد کے کمرے میں آئی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس وقت تک 11 بجنے والے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا ریوالور اس کے دراز میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دراز کھولی، اس میں سے اس کا ریوالور نکالا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا، اس نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ ریوالور نکال کر کے میں نے اسے للکارا۔ جیسے ہی میں نے اسے للکارا، وہ مجھ پر چپٹ پڑا۔ ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اس ہاتھا پائی میں گولی چلی۔ گولی چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ گولی ارشد کے لگ گئی ہے۔ میں اب اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی کہ ارشد کو کیسے گولی لگ گئی ہے۔ ابھی میں وہاں پر پریشان کھڑی تھی اور گولی کو لے کر کے پریشان تھی، ارشد کو لے کر کے پریشان تھی، ارشد کی موت کو لے کر کے پریشان تھی کہ اتنے میں شہاب آ گیا۔ جی ہاں، اس بات کی گواہی خود شہاب صاحب دیں گے۔ اتنے میں شہاب آ گیا۔ شہاب نے میرے شوہر کو ایسا سمجھا کہ وہ جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ شہاب نے میرے شوہر سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی جو ہے وہ نکارہ ہو گئی ہے، چل نہیں سکتی۔ وہ کسی مکینک کو فون کرنا چاہتا تھا، کسی مکینک کا نمبر پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے میرے شوہر سے بات کی، اسے کوئی جواب نہیں ملا، تو وہ بالکل کرسی کے پاس آ گیا۔ ابھی تک اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے وہ سیدھا میرے شوہر کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ارشد ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ جیسے ہی ارشد ایک طرف کو ڈھلکا، میں نے لائٹ آن کر دی۔ وہ اس بات کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے اس بات کو دیکھا، ارشد کی لاش کو دیکھا، میری ہاتھ میں پستول دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگا۔ اب میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اسے بتایا کہ میری اور میرے شوہر کی لڑائی ہوئی ہے، جس میں ہم دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی، ہاتھا پائی میں گولی چل گئی۔ گولی ارشد کے سینے میں لگی اور ارشد وہیں مر گیا۔ اب میں یہاں پر کھڑی ہوں، ظاہری بات ہے کہ مجھ سے خون ہو چکا ہے۔ آپ پولیس کو بلائیے اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیجیے۔ جس وقت وہ پولیس کا نمبر ڈائریکٹری میں ڈھونڈ رہے تھے، میں ظاہری بات ہے کہ اپنے نصیبوں کو بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے تسلی دی اور مجھے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے ایک انسان نہیں، جانور کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے جب ارشد کے بارے میں شہاب سے بات کی تو شہاب اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا کہ وہ میری مدد کرے گا، بلکہ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس بات کو لے کر کے شہاب نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کے دوسرے کمرے میں تجوری کھلوائی اور پھر تجوری میں سے مال نکال کر کے اس نے باقاعدہ وہ مال ارشد کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ سٹول بھی اس نے گرایا اور پھر اسی طریقے سے چیزوں کو بکھیرنے کے لیے اس نے مجھے کہا۔ میں نے چیزوں کو بکھیر دیا۔ اب اس نے مجھے ایک اور گولی چلانے کے لیے کہا اور خود وہ باہر کو بھاگا۔ اس نے کہا کہ ایک اور گولی چلاؤ اور گھر کے اندر چلی جاؤ اور گھر کے اندر جا کر کے کسی کو اس کمرے میں بھیجو تاکہ پتہ لگے کہ گھر میں خون ہو گیا ہے۔ جب تک تم لوگ سب یہاں پر اکٹھے ہوگے، میں اتنی دیر میں دوبارہ انٹری کروں گا، میں دوبارہ آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی کہانی بناؤں کہ جس سے ایسا پتہ لگے کہ یہ چور کسی چور کا کام ہے۔
لہٰذا وہ واپس آیا تو اس وقت تک ہم سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس نے ہم سب لوگوں کو بالکل اجنبی کی طرح مخاطب کیا، حتیٰ کہ وہ مجھے اس وقت تک جانتا تھا۔ پھر اس نے وہی کچھ کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ کوئی شخص اسے کراس کر کے بھاگ گیا ہے، یہ بات بھی اس نے اس لیے کی کہ باقاعدہ اس بات کا پکا ثبوت ہو جائے کہ کوئی چور تھا جو کہ گھر کے اندر آیا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ لہٰذا اس میں نہ تو راحیل کا کوئی قصور ہے، نہ ہی کسی اور کا کوئی قصور ہے۔ یہ سیدھا سیدھا قتل جو ہے وہ میں نے کیا ہے، یہ میرے ہاتھوں جرم ہوا ہے اور اس قتل کو میں نے کیا ہے۔ اس لیے اس قتل کی جو بھی سزا دینی ہے آپ لوگ مجھے دیجئے۔ راحیل بالکل بے گناہ ہے، راحیل بے قصور ہے، اس لیے راحیل نے اس قتل کو نہیں کیا ہے، لہٰذا راحیل کو چھوڑ دیجئے۔ یہ قتل راحیل نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ عدالت میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ نازنین کے اس بیان کے بعد ہر شخص کو یہی لگ رہا تھا کہ نازنین ہی قاتل ہے، اور ساری انگلیاں نازنین کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ سب لوگ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نازنین جو بات کہہ رہی ہے اور جو اس نے بیان دیا ہے شہاب کے بارے میں، اس بیان کو سننے کے بعد عدالت اب اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ قتل بلا شبہ جو ہے وہ نازنین نے کیا ہے، اور نازنین ہی جو ہے وہ اپنے شوہر ارشد کی قاتل ہے۔ راحیل بے گناہ ثابت ہوتا تھا اگر نازنین کا گناہ ثابت ہو جاتا، اور اگر راحیل کا گناہ ثابت ہو جاتا تو نازنین بے گناہ ثابت ہوتی تھی۔ دونوں میں سے کون تھا اس چیز کا ابھی فی الحال عدالت کو پتہ نہیں تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شہاب کو بلایا جاتا اور شہاب سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس سے پہلے عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ نازنین کو حراست میں نہیں لیا گیا تھا، اور نہ ہی قانون کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر تھا۔ نازنین نے ایک دفعہ پھر شہاب کو اپنے پاس بلایا تھا، اور گھر بلا کر کے اس سے کہا تھا کہ شہاب صاحب کوشش کیجئے گا کہ عدالت میں سچ بولیے گا۔ اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو یہ پھانسی کا پھندا راحیل کی گردن میں فٹ ہو جائے گا، اور راحیل کی گردن میں اگر یہ پھانسی کا پھندا فٹ ہو گیا تو راحیل کسی قابل نہیں رہے گا، اس کا کیریئر، اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور صرف میری وجہ سے۔ جیسا کہ آپ کو بالکل پتہ ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اور یہ خون میں نے کر کے جو ہے جو کچھ بھی آپ نے جیسے مجھے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے، لیکن اب میں اپنے آپ کو بچاتی یا راحیل کو بچاتی، ظاہری بات ہے کہ یہ پھانسی کا پھندا راحیل کے گلے میں فٹ ہو رہا تھا۔ شہاب نے نازنین کو اس بات کا یقین دلایا کہ جب بھی اسے گواہی کے لیے بلایا جائے گا وہ عدالت میں سچ ہی بولے گا اور وہی بیان دے گا جو کہ سچا ہوگا، اس لیے اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل بے فکر ہو جائے۔ منظر ایک دفعہ پھر اسی عدالت کا تھا، اور ایڈوکیٹ گیلانی کھڑا ہو چکا تھا، اور اس نے عدالت کے سامنے اپنا بیان دوبارہ سے ریکارڈ کرایا، اور اس کیس کے بارے میں جو باتیں عدالت میں ریکارڈ میں لانے کے لیے تھیں وہ اس نے لا دیں۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیں یور آنر، آج کی اس تاریخ میں ہمیں شہاب صاحب کا بیان لینا ہے، کیونکہ شہاب صاحب کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شہاب صاحب ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کے بیان کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس کون سا رخ اختیار کرے گا۔ شہاب کی گواہی پر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ باقاعدہ قتل جو ہے یہ راحیل نے کیا ہے یا پھر یہ نازنین نے کیا ہے، کیونکہ نازنین نے کہا ہے کہ وہ چشمدید گواہ ہے اور اس نے ارشد کو قتل کرتے ہوئے نازنین کو دیکھا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو بھی اس نے بیان دیا ہے وہ اس کے سامنے ہے۔ اس لیے آج سب سے اہم اور امپورٹنٹ گواہی صرف ایک ہی گواہی اس عدالت میں پیش کی جائے گی، اور وہ شہاب کی ہوگی، اور شہاب کی گواہی کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عدالت اس گواہی کی روشنی میں اس کیس کا فیصلہ سنائے گی اور بتائے گی کہ اصل مجرم، اصل قاتل کون ہے۔ لہذا شہاب کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے اور اسے کٹہرے میں آنے کا کہا جائے۔ شہاب کا نام پکارا گیا، اسے کٹہرے میں بلایا گیا، اور شہاب جو کہ شاید اسی بات کا منتظر تھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا کٹہرے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ شہاب کی وجاہت دیکھ کر کے واقعی پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے اور بلا کا ذہین بھی ہوگا۔ لہٰذا اب ایڈوکیٹ گیلانی کا سوال بنتا تھا، اور اس نے وہی سوال شہاب سے کیا۔ اس نے کہا، مسٹر شہاب، ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ نے
باقاعدہ مس نازنین کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو پچھلے پیشی پر کہانی نازنین نے بتائی ہے، آپ اس کہانی سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ قتل نازنین نے کیا ہے؟ شہاب نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے کہ وہ الفاظ کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، گیلانی صاحب، قتل نازنین نے نہیں کیا ہے، یہ قاتل کوئی اور ہے، نازنین قتل نہیں کر سکتی، یہ قاتل کوئی اور ہے، نازنین نے قتل نہیں کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نازنین اپنی کرسی سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، شہاب صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہے مجھے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، پھر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قتل آپ نے نہیں کیا ہے، شہاب نے نازنین کو جواب دیا۔ اب گیلانی صاحب نے کہا، اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ نازنین نے قتل نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل راحیل ہے، یعنی کہ یہ اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے بار کہا تھا کہ یہ چاہتی ہیں کہ راحیل کو کچھ نہ ہو، اور یہ اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں گیلانی صاحب، یہ اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ چلے، ان کا بیان تھا کہ پچھلی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، کہ آپ جب اس گھر میں داخل ہوئے، آپ نے ارشد سے بات کی، آپ نے ارشد کی لاش کو چھوا، وہ مر چکا تھا، آپ کو انکشاف ہوا، پھر انہوں نے لائٹ آن کر دی، پھر انہوں نے پولیس کو فون کرنے کے لیے کہا، پھر آپ نے انہیں روتا دھوتا دیکھ کر کے ایک کہانی بنائی، ایک فرضی چور کی کہانی، اور پھر آپ نے وہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا۔ کیا یہ بات جو انہوں نے یہ بیان پچھلی بار عدالت میں دیا، کیا یہ ان کا جو بیان ہے یہ سچ ہے، یا یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب شہاب نے کہا، نہیں گیلانی صاحب، یہ سچ کہہ رہی تھی، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ میں جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں مدد لینے کے لیے یہاں ان کے پاس گیا، ارشد کو میں نے مخاطب کیا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، جب میں اس کو تک پہنچا تو وہ ایک طرف کو گر گیا، ایسے میں لائٹ جل گئی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پستول پکڑ رکھا تھا، اور اس کے قاتل ہونے کا اقرار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ارشد کو مار دیا ہے، اور مجھے پولیس کو بلا کر کے اطلاع کرنی چاہیے، اور یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہیں۔ میں پولیس کو فون کرنے کے لیے مڑا، اور پھر انہوں نے وہی جو کچھ بتایا ویسا ہی ہوا ہے، اور واقعی میں نے ہی اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ اس قتل کو اگر اپنے آپ کو یہ بچانا چاہتی ہیں تو چوری کا رنگ دے دیں، لہٰذا تجوری پہ لے جا کر کے تجوری کھلوا کر کے وہاں کے جتنے پیسے زیور تھے وہ سب ارشد کے پاؤں میں رکھے، پھر سٹول کو ٹھوکر بھی میں نے لگائی، جیسے یہ انہوں نے بیان دیا، بالکل وہ بیان ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ گولی چلائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ابھی تک ارشد زندہ ہے، اور دوبارہ گولی جو چلائیں اس کا ریوالور ارشد کے ہاتھ میں پکڑا دے، تاکہ ایسا لگے کہ جب پولیس یہاں آئے تو ان کو ایسا لگے کہ چور کے پیچھے گولی چلائی گئی ہے۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پہلی گولی سے ہی مار گئے تھے۔ پھر یہ کہانی بھی میں نے اپنے پاس سے گھڑی کہ میں راستے میں آتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا، کوئی شخص مجھے کراس کر گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ تاثر ایک مکمل ایسا لگے کہ جیسے کسی چور نے اس جگہ چوری کی ہے اور پھر مالک کو مار کے بھاگ گیا ہے، اور یہی تاثر جو ہے وہ میں دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جب میں دوبارہ ان کے گھر پہنچا، اس وقت تک سب لوگ لاش کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے، اور سب لوگ جو ہے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی تو آگے بڑھ کر کے پولیس کو فون کر دے، اور پھر یہ نیکی کا کام میں نے کیا اور پولیس کو بلا لیا۔ یہاں پر نازنین اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شہاب نے اگر پولیس کو بلایا ہے تو شہاب نے ہی جو ہے وہ میری پردہ پوشی کر لی ہے، اور شہاب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ لیکن میں نے چشمدید گواہ میں تب ہوتا کہ اگر میں نے نازنین کو فائر کرتے ہوئے دیکھا ہوتا، جو کہ میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کو ہی بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ قتل راحیل نے کیا،
راحیل نے قتل کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ناظرین کو پتہ چل چکا تھا کہ راحیل نے قتل کر دیا ہے، اس لیے جب میں وہاں پر گیا، راحیل کے وہاں سے چلے جانے کے کچھ دیر بعد میں وہاں پہ گیا تو یہ اس قتل کو اپنے سر لے رہی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں آؤں گا۔ لہٰذا جیسے ہی میں پہنچا، اس سے ایک گواہ مل گیا کہ جو اس کو مجرم سمجھ سکے، اور وہ گواہ یہ مجھے سمجھ رہی تھی، اور میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہاں پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کا قاتل کہہ کے مجھے اپنا تعارف کروایا، حتیٰ کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ راحیل نے قتل کیا ہے اور راحیل قتل کر کے چلا گیا ہے۔ اصل میں اس بات کا اسے بھی علم نہیں کہ قتل راحیل نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ جب راحیل، ارشد اور یہ آپس میں بحث کر رہے تھے تو اس بحث کے دوران یہ واقعی اندر چلی گئی تھی۔ راحیل بھی بحث کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، ارشد اب اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں قاتل آ گیا۔ قاتل آیا، قاتل نے ارشد کو دیکھا، اس نے ارشد کو گولی ماری۔ ارشد کو گولی مارنے کے بعد وہ قاتل وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ واپس آئیں، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ راحیل اگر چلا گیا ہے تو اس کے شوہر کا موڈ کیا ہے۔ جب یہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مرا پڑا ہے، پستول وہیں قریب میں پڑی تھی جس کے ساتھ اسے مارا گیا تھا، اور یہ پستول بھی ارشد کی اپنی پستول تھی۔ اس نے فٹافٹ سے اس پستول کو اٹھا لیا، کیونکہ اسے اس چیز کا شک تھا کہ ایک لمحے کے لیے راحیل باہر گیا، پھر وہ غصے میں واپس آیا، اس نے اس کے شوہر کو قتل کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب اس نے پستول کو اٹھا لیا، تھوڑی دیر بعد میں آ گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مجرم ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ خون کیا ہے، لیکن یہ خون اس نے نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ خون اس نے نہیں کیا تھا اور یہ خون راحیل نے کیا تھا یا پھر اس نے کیا تھا۔ یہ اپنے محبوب کو بچانے کے لیے خون کا الزام اپنے سر لینے لگی، اور پھر میں نے اسی طریقے سے پولیس کو بلایا، اور آگے کے معاملات آپ کو پتہ ہیں۔ جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خون انہوں نے کیا ہے، خون انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن قاتل کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے خون نہیں کیا ہے تو قتل راحیل نے کیا ہے، اور اگر راحیل کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے تو پھر قتل کس نے کیا ہے؟ یور آنر، میں عدالت کو بتانا چاہوں گا کہ اس قاتل کو میں جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ارشد کا اصلی قاتل کون ہے، یہ قتل کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس قتل کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کوئی قاتل تک پہنچے یا نہ پہنچے، میں قاتل تک پہنچ چکا ہوں، مجھے قاتل کا پتہ ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں عدالت میں قاتل کو پیش کروں۔ اس لیے یور آنر، عدالت کا مزید وقت نہ برباد کرتے ہوئے میں تمام عدالت کو، گیلانی صاحب کو، راحیل صاحب کو، تمام لوگوں کو، اور خصوصی طور پر اس عدالت کے روبرو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قتل میں نے کیا ہے۔ ارشد کا قاتل کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ ارشد کو میں نے مارا ہے، ارشد کا خون میں نے کیا ہے۔ شہاب کی اس بات کے بعد عدالت میں تھوڑی دیر تک مکمل خاموشی، اس قدر خاموشی کہ کہہ نہیں سکتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گیلانی صاحب نے کہا، مسٹر شہاب، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا ثبوت ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا، پھر اس کی وجہ، اس کا مقصد بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس قتل کے پیچھے مقصد بھی ہے، وجہ بھی ہے، اور آپ نے یہ قتل کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ارشد کا قاتل کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ اس کہانی میں کسی طور پر بھی فٹ نہیں ہوتے۔ کیا آپ وضاحت کریں گے کہ آپ نے ارشد کا قتل کس طریقے سے کیا ہے؟
میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ اب عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود کو قاتل کہہ رہے ہیں تو آپ نے یہ قتل کس طریقے سے کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے جرم کا اقبال کیا ہے تو آپ کے اقبال کے بعد عدالت کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ قتل کیوں کیا ہے۔ جی یور آنر، میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گا جو کہ بالکل سچی کہانی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قاتل کوئی اور نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ یور آنر، شہاب اور ارشد کسی زمانے میں ایک اور شہر میں رہا کرتے تھے اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی کالج سے پڑھے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ دونوں کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کو دونوں ہی محبت کرنے لگے۔ وہ دونوں اس لڑکی کو چاہتے تھے، لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ شہاب کو چاہتی تھی، وہ ارشد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس بات کا ارشد کو بھی پتہ تھا، لہٰذا دونوں نے اپنی دوستی کو نہیں توڑا اور اس لڑکی کے لیے انہوں نے اپنی دوستی کو برقرار رکھا۔ وہ دوستی اسی طریقے سے برقرار رہی اور اس لڑکی کے ساتھ آخرکار شہاب نے شادی کر لی۔ جب شہاب کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو یہ بات ارشد کو بہت زیادہ ناگوار گزری، لیکن اس نے اس بات کو اس وقت ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے وہ کسی وقت کا انتظار کر رہا تھا، لہٰذا اسے ایک روز اس بات کا وقت ملا اور اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک جھوٹا مقدمہ جو کہ منشیات کو لے کر تھا، اس میں شہاب کو پھنسا دیا۔ وہ منشیات شہاب کے گھر سے برآمد ہوئی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص شہاب کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور شہاب کو اس منشیات کو لے کے 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ شہاب جب جیل چلا گیا، اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ کرن جو کہ شہاب کی بیوی تھی اور جس کے اوپر ارشد کی نظر تھی، وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس نے ارشد کو اپنا ہمدرد سمجھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارشد گھات لگائے بیٹھا ہے اور ارشد ہی کی وجہ سے میں جیل گیا ہوں۔ اس نے ارشد کو اپنا ہمدرد سمجھا اور اس ہمدردی کے ناطے وہ ارشد کی بھینٹ چڑھ گئی اور ارشد نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ جب اس ارشد نے اس کی زندگی برباد کر دی تو اس کے شرم کے مارے اس نے وہ گھر بار وہ جگہ چھوڑ دی جہاں پر وہ اپنے شوہر شہاب کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ اس جگہ سے کہیں دور چلی گئی۔ وہ اب شہر میں نہیں آتی تھی، اپنی شکل کسی کو نہیں دکھاتی تھی، بالکل ایک علیحدہ سی جگہ، ایک گاؤں، ایک ایسی جگہ پر جا کر کے اس نے اپنا آپ بسا لیا کہ جہاں پر کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ وہیں پر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کے باقی کے دن گزارنے شروع کر دیے۔ وہ گاؤں اس کی خالہ کا گھر تھا اور وہ اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی، اور اس نے خالہ کے گھر میں رہ کر ہی اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 سال کا عرصہ اتنا عرصہ نہیں تھا کہ جس میں اس کو اتنی لمبی سزا نہیں ہوئی تھی، اس لیے شہاب نے تو واپس آنا ہی آنا تھا، کیونکہ یہ بات ارشد جانتا تھا۔ اس لیے ارشد نے وہ شہر چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دی اور اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر چلا آیا اور ایک بالکل ہی ویرانے میں جا کر کے اس نے گھر لے لیا۔ شہاب جب جیل سے واپس آیا تو اس نے ارشد کو اور کرن کو دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کرن تو اسے اس کی خالہ کے گھر مل گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ارشد وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ارشد نے وہ سارا کاروبار بھی ختم کر دیا تھا کہ جس میں شہاب کا بھی کچھ حصہ تھا، لہٰذا اب شہاب ارشد کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ عرصہ گزر گیا اور کچھ عرصے بعد شہاب کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ ایک اور شہر میں جا کر کے آباد ہو گیا ہے اور وہاں پر باقاعدہ اس نے اپنا گھر بسا لیا ہے، اس نے شادی کر لی ہے اور اب وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سن کر ارشد کو شہاب کو اچھا بھی لگا اور برا بھی لگا۔ وہ تو ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، لیکن کرن کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ شہاب کو بات چھپی نہیں رہی تھی اور شہاب جان چکا تھا کہ کرن کی زندگی برباد کرنے والا اگر کوئی ہے تو ارشد ہے، لہٰذا وہ اس سے بدلہ لے کر کے رہے گا۔ کرن اسے اس بات کے لیے روکتی رہی اور ہمیشہ یہی سمجھاتی رہی کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنی زندگی گزر رہی ہے اسے ہی ہم لوگ اطمینان سے گزارتے ہیں۔ کچھ عرصے تک تو وہ اس کی بات کو مانتا رہا اور اس کی بات کو مان کر کے چلتا رہا۔
پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے من میں دوبارہ ارشد کے لیے نفرت کی ایک لہر اٹھ گئی۔ اسے کچھ ایسا معلوم ہوا تھا اپنے ذرائع سے، کیونکہ وہ ارشد پر باقاعدہ نظر رکھتا تھا، اس لیے اسے اپنے ذرائع سے ایسا معلوم ہوا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے اور اسے خوب زد و کوب کرتا ہے۔ وہ اپاہج ہو چکا ہے ایک شکار کے دوران، اور اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ شہاب نہیں چاہتا تھا کہ اسے مارے، بس وہ اس سے مل کر کے اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت ایک روز شہاب اپنے گھر سے نکلا اور اس شہر پہنچ گیا جہاں پر اس وقت ارشد رہ رہا تھا۔ اس نے ارشد کے بارے میں معلوم کر لیا تھا کہ وہ شہر سے ہٹ کے بالکل ایک ویران سی جگہ پر ایک ویران سی حویلی میں رہ رہا ہے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس سے مل کر کے اس کے چہرے پر تھوکے گا، اسے کہے گا کہ تیری زندگی موت سے بدتر ہو چکی ہے، تو اپاہج ہو چکا ہے اور یہ تیرے کرموں کی سزا ہے۔ لہٰذا اس نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے مل کر کے ایک دفعہ بتائے گا ضرور کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، دوستی کے منہ پر اس نے جو تمانچہ مارا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس روز اس نے سوچا کہ وہ اس سے ملے گا، لیکن وہ دوپہر میں جانا چاہتا تھا کہ دوپہر میں وہ اس کے پاس جائے گا، لیکن دوپہر میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے شہاب کو دوپہر میں وہاں پر جانا نصیب نہیں ہو سکا اور رات ہو گئی۔ لیکن اسے اپنے گھر واپس بھی جانا تھا، کیونکہ وہ کرن کو بتا کر کے نہیں آیا تھا کہ وہ دوسرے شہر کیوں جا رہا ہے۔ کرن نے اسے کئی بار جو ہے وہ ارشد کے معاملات میں پڑھنے سے منع کیا تھا، اس لیے اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کرن کو بتائے بغیر ہی وہ جائے گا۔ پیٹ میں خرابی کی وجہ سے اس نے دوائی لے لی تھی اور دوائی کے کھانے سے وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، اور اس کے بہتر ہو جانے کے بعد اس نے سوچا کہ آج ہی وہ ارشد سے مل کر کے اس سے سارے حساب چکتا کر لے اور اس پہ لعنت کر کے یہاں سے چلا جائے۔ لہٰذا اس بات کے لیے اس نے گاڑی نکالی تو رات 10 بجے سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا جہاں پر اس وقت ارشد کا گھر تھا، وہاں پر پہنچ کر گاڑی اس نے ایک جگہ پر پارک کی اور گاڑی پارک کر کے وہ ارشد کے پاس چلا آیا۔ جب وہ ارشد کے پاس کمرے میں داخل ہوا، ارشد بالکل اکیلا بیٹھا تھا، اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ارشد اس کی قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے شہاب کو کھڑے دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ اس نے شہاب سے کہا، تم؟ اور شہاب نے کہا، ہاں میں۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں کبھی زندگی میں تمہیں تلاش نہیں کر سکوں گا؟ تم جیسے ظالم انسان کو میں کب کا ڈھونڈ چکا تھا، لیکن بس آیا میں تمہارے پاس آج ہوں۔ اس بات کو لے کر کے ارشد نے ایک کہکا لگایا، اس نے کہا، تو پھر تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اگر تم آ ہی گئے ہو تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا تھا، مجھے جو چیز منہ مانگے نہیں ملتی میں اسے چھین لیتا ہوں، اور میں نے کرن کو چھین لیا تھا۔ تم میری کرن کو مجھ سے لے گئے تھے، اس سے شادی کر لی، اس کے ساتھ گھر بسا لیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ پھر میں جس طریقے سے اسے حاصل کر سکتا تھا میں نے اسے حاصل کر لیا۔ اب شہاب نے اس کے چہرے پر تھوکا جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ تھو ہے تیری ذات پر، تیرا اتنا گندا ذہن ہے کہ تو نے دوست کے گھر ڈاکہ ڈالا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شہاب اس کے چہرے پر تھوک کر اب واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے جیسے لانتی کی یہی زندگی ہے، تو اپاہج بن کے اب ساری زندگی گزار، تیری زندگی میں اب کچھ یہی لکھا ہے۔ اتنا کہہ کر شہاب وہاں سے پلٹا، لیکن جیسے ہی شہاب وہاں سے پلٹا، ارشد نے دراز میں سے پستول نکال کر کے اسے للکارا کہ تو اب بھی مجھے کمزور مت سمجھ، میں اب بھی تیرا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آ دیکھ، یہ پستول ہے میرے پاس، میرے ہاتھ میں ہے، ابھی یہ گولی تیرے سینے کے آر پار ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کے اس نے شہاب کو للکارا، شہاب اس پر جھپٹا۔ جب شہاب اس پر جھپٹا، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ ہاتھا پائی کے دوران ظاہری بات ہے کہ ارشد ایک اپاہج تھا اور اس میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ شہاب جیسے کڑیل کا مقابلہ کر سکتا۔ گولی کا رخ، پستول کا رخ مڑ گیا اور گولی ارشد کے دل میں جا لگی۔ جیسے ہی گولی لگی، ارشد وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے شہاب کو ایسا لگا کہ ابھی کوئی آئے گا اور اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں گولی کی آواز سن کر کیوں نہیں آیا، لیکن بعد میں نازنین بیگم کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ گولی کی آواز سن کے لوگ کیوں نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ تو ارشد کا ایک کھیل تھا اور اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اب شہاب وہاں سے نکلا، یعنی کہ میں وہاں سے نکل کر کے اپنی گاڑی کے پاس آیا۔
گاڑی کے پاس میں واپس آیا، میں نے گاڑی کو فٹافٹ سے شہر کی طرف ڈالا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے آیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کی گھڑی نہیں ہے۔ شاید ہاتھا پائی کے دوران وہ گھڑی وہیں کہیں گر گئی تھی۔ وہ گھڑی میرے لیے موت کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ گھڑی ایسی گھڑی تھی جس پہ میری پہچان تھی۔ اس گھڑی کے ڈائل کے پیچھے جو اس کے پیچھے ڈھکن ہوتا ہے، اگر اس ڈھکن کو ہٹایا جائے تو اس کے پیچھے میری اور کرن کی تصویر ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ اگر یہ پولیس کے ہاتھ لگتیں تو میں اس کیس میں آ سکتا تھا اور میں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو سوچ کر کے میری گھڑی وہاں رہ گئی ہے، میں ایک دفعہ پھر وہاں گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب میں وہاں پر کیسے جا سکتا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر جانا تھا تو اس وقت تک اگر گھر کے لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ ہو چکا ہے، وہاں اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں گے، اور جو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ ان کی موجودگی میں گھڑی کو اٹھانا یا پھر ان لوگوں سے بات کرنا، اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر کے اپنی گاڑی کو ایک درخت کے ساتھ ٹکرا دیا۔ گاڑی درخت کے ساتھ ٹکرائی تو میں گاڑی سے نیچے اترا، میں تیز تیز قدم چلتا ہوا وہاں پر گیا، لیکن میں جب اندر داخل ہوا تو اب بھی وہاں پر اندھیرا تھا اور وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں گھڑی اٹھا لوں گا، لیکن اسی وقت جب لائٹ آن ہو گئی، میں نے خود ناٹک کیا کہ اس کی لاش کے ساتھ بات کروں کہ لوگوں کو اگر یہاں پر کوئی موجود ہو تو اس کو ایسا لگے کہ میں باقاعدہ جو ہے پہلی بار یہاں پر آیا ہوں اور میں ارشد کو نہیں جانتا۔ میں نے اس کے ساتھ بات کرنے کا ناٹک کیا، اس کے پاس پہنچا اور پھر اس کی لاش جب ایک طرف کو ڈھلک گئی اور پھر لائٹ آن ہو گئی، اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب ہاتھ میں پستول پکڑے میں نے نازنین کو دیکھا جو کہ میرے کیے ہوئے قتل کو اپنے سر لے رہی تھی۔ یعنی نازنین یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے راحیل مار کر کے چلا گیا ہے، اس لیے یہ اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور میرا کیا ہوا قتل اپنے سر لے رہی تھی۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ قتل نازنین نے نہیں میں نے کیا ہے، اس لیے میں نے نازنین سے ایک ڈرامہ رچنے کو کہا اور چور کی ایک کہانی بنائی اور اس طریقے سے نازنین کو میں نے ان باتوں میں الجھایا۔ اس دوران میں نے اپنی گھڑی جو کہ بالکل کرسی کے پاس پڑی تھی اٹھا لی تھی اور اس سے میں نے اٹھا کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات آگے بڑھے۔ یار آنر، نازنین قاتل نہیں تھی اور نہ ہی یہ قتل راحیل نے کیا تھا۔ راحیل 10:15 بجے وہاں سے نکل چکا تھا اور شاید 11 بجے سے پہلے یہ ہوٹل شالیمار واپس پہنچ گیا تھا۔ نازنین کو ایسا لگا کہ وہ ارشد کے بحث کرنے کے بعد دوبارہ واپس آیا ہے اور اس نے ارشد کو مار دیا ہے، اور ارشد کو قتل کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا ہے۔ نازنین نے جب ارشد کی لاش کو دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ اسے راحیل قتل کر گیا ہے اور اس کا الزام وہ اپنے سر لینے لگی۔ جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ قتل تو میرا کیا ہوا ہے اور جو کہ یہ اپنے سر لے رہی ہے، اس وقت تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا کیا ہوا قتل یہ اپنے سر کیوں لے رہی ہے۔ لیکن جب بعد میں راحیل کا کردار سامنے آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راحیل سے محبت کرتی ہے اور راحیل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یار آنر، میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، میری اپنی محبت لٹی، میری اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا، میں نے 1 سال جیل کاٹی، یہ تمام باتیں وہ باتیں تھیں کہ ان کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ میں نے 2 محبت کرنے والوں کے درمیان پھانسی کا پھندا کھڑا کر دیا ہے۔ ایک کے گلے سے نکلے گا تو دوسرے کے گلے میں چلا جائے گا، دوسرے کے گلے سے نکلے گا تو پہلے کے گلے میں آ جائے گا، دونوں میں سے کسی ایک نے تو اس کا شکار ہونا تھا۔ لہٰذا ایسے میں اب میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نہ تو اس قتل کو نازنین نے کیا ہے اور نہ ہی یہ قتل راحیل نے کیا ہے، قاتل میں ہوں۔ اس لیے عدالت جو بھی سزا مجھے دینا چاہے مجھے اس سزا کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اس مقدمے کے تحت میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکا۔ میری بیوی کرن یہاں پر مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئی۔ پچھلی بار بھی وہ کمرہ عدالت میں موجود تھی، اس بار بھی وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے، لہٰذا میری ایک ایک بات کی تصدیق اگر عدالت کرنا چاہے تو اس سے کر سکتی ہے۔ عدالت میں گہری خاموشی چھا چکی تھی، سب لوگ جان چکے تھے کہ اصل قاتل کون ہے۔ واقعی میں یہ قتل جو ہے وہ شہاب ہی نے کیا تھا اور شہاب ہی اصل قاتل تھا۔ تھوڑی دیر تک عدالت میں خاموشی رہی اور پھر جج نے کہا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قتل ہاتھا پائی کے نتیجے میں ہوا۔ اس میں پستول بھی اس شخص کی تھی جس کا قتل ہوا۔ اس نے دراز سے پستول نکال کر خود للکارا
اور سمجھ لو کہ اس نے اپنی موت کو آواز دی۔ اگر وہ شہاب کو نہ للکارتا اور شہاب اس کے چہرے پر تھوک کر کے واپس چلا جاتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخص اس وقت زندہ ہوتا، لیکن اس نے شہاب کو للکارا اور اپنی مردانگی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اپنے ہی پستول سے شہاب کو گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن شہاب کیونکہ زیادہ دور نہیں گیا تھا وہ اس پہ جھپٹا اور دونوں کی ہاتھا پائی کے دوران گولی چلی۔ اگر یہ گولی شہاب کے لگتی تو شہاب مر جاتا اور ظاہری بات ہے کہ اس کا قاتل ارشد ہوتا، اور اگر یہ گولی ارشد کے لگی ہے تو ارشد مر گیا ہے تو اس کا قاتل شہاب ہے، کیونکہ یہ قتل نہیں بلکہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ گولی دونوں میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی، اس لیے شک کی بنیاد پر کہ ایسا دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی مارا جا سکتا تھا، یہ عدالت شہاب کو باعزت بری کرتی ہے، کیونکہ شہاب نے مکمل طور پر سچائی بیان کی ہے اور اس عدالت میں حقیقت بتا دی ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ سمجھتی ہے کہ شہاب کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر شہاب کا خون ہو جاتا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی قصور ارشد تھا، لہٰذا عدالت شہاب کو اس کیس سے باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ جج کا فیصلہ بالکل حکمت پر مبنی تھا، بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا تھا۔ یہ گولی دونوں میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی، ہاتھا پائی کے دوران کوئی بھی مارا جا سکتا تھا، اس لیے شک کا فائدہ دیتے ہوئے شہاب کو باعزت بری کر دیا تھا۔ شہاب کٹہرے سے نیچے اتر آیا تھا، نازنین اور راحیل کو بھی رہا کر دیا گیا تھا اور سب لوگ ایک دفعہ پھر ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ نازنین بھی اس بات کو جان چکی تھی کہ واقعی میں قتل شہاب نے کیا ہے، راحیل کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا، شہاب خود بھی اپنے جرم کا اقبال کر چکا تھا۔ سب لوگ کرن سے ملے جو کہ ظاہری بات ہے کہ شہاب کی بیوی تھی، اور سب لوگ کرن کو جان بھی چکے تھے۔ یہ وہی عورت تھی جسے راحیل نے شہاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا اب سب لوگ ایک دوسرے سے ملے اور سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ ان کی زندگی پھر سے ایک نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ نازنین کو راحیل مل گیا تھا، راحیل کو نازنین مل گئی تھی، شہاب اپنی بیوی کو لے کر کے واپس اپنے شہر جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے ہنسی خوشی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک مکمل ناول کی شکل میں اسے بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تینوں پارٹ میں ایک جگہ اکٹھے کروں گا اور اس کو ایک مکمل ناول کی شکل میں پوسٹ کروں گا۔ نایاب سٹوری کارنر اور اس کے علاوہ کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے چینل ہے، اسے بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔